نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم نہ داخلو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں حتی تستأنسوا یہاں تک کہ اجازت طلب کر لو وتسلموا علی اہلہا اور سلام کر لو اس کے اہل پر ذالکم خیر لکم یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا پس اگر نہ پاؤ تم اس میں کسی کو فَلَا تَدْخُلُوهَا پس مت داخلو اس میں حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا اگر کہا جائے تمہارے لیے کہ لوٹ جاؤ پس لوٹ جایا کرو وَأَزْكَى لَكُمْ یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نہیں تم پر کوئی گناہ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں غیر مسکونۃ جو رہائش والے نہیں ہیں فیہا متاع لکم ان میں سامان ہے تمہارے لیے واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تبدون وما تکتمون جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النور کا چوتھا رکوع آیات نمبر 27، 28 اور 29 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سے قبل واقع عفق کا بیان ہم نے پڑھا اور خصوصاً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عفت اور ان کی پاک دامنی کا تذکرہ پڑھا، اور ساتھ ساتھ الزام لگانے والے منافقین کے لیے وعید بھی ارشاد فرمائی۔ آج کے سبق میں اصلاح معاشرہ کے کچھ قوانین آج کے سبق میں بھی اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے اسباق میں بھی بیان فرمائے، کیونکہ کچھ قوانین ایسے ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو معاشرے میں ایسی تہمتیں اور الزامات نہ رہیں۔ ان میں سے پہلا قانون جو آج کے سبق میں ہے کہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہ جایا جائے۔ اس کی آگے مختلف شکیں اور صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا جائے۔ اجازت لینا لازم ہے، واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے، دونوں کا ذکر ہے۔ کسی کے گھر جائیں اجازت بھی طلب کریں اور سلام بھی کیا کریں۔ ارشاد فرماتے ہیں جی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ اجازت طلب کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کر لو اس کے اہل پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے بمنزل والد کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کے گھر میں جاتے تو اجازت طلب کرتے، بغیر اجازت کے حضور بھی کسی گھر میں تشریف نہ لے جاتے۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہ جاتے، اور کون ہے جس کے لیے کہا جائے بادشاہ آپ تو ہمارے بڑے ہیں جی، آپ بغیر اجازت کی آ جایا کریں، فرمایا نہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اجازت ہے تو پھر اور کس کے لیے؟ گنجائش ہی پیچھے نہیں بچتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے اجازت طلب کرتے اور 3 دفعہ سلام کرتے۔ وہ سلام ہی اجازت بھی ہوتا، چونکہ آج کل کے دروازے اور اس وقت کے دروازے تو اس طرح کے تو نہیں تھے، آج کل تو اتنے محفوظ ہوتے ہیں کہ اگر باہر سلام آپ کریں تو اندر سنے ہی کوئی نہیں۔ اس وقت چونکہ گھر کھلے کھلے ہوتے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے دور میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس کھڑے ہو کر 3 دفعہ سلام فرمایا کرتے تھے، اور وہ سلام گویا کہ اجازت دینے کے لیے بھی ہوتا تھا اور اہل خانہ کے لیے سلامتی بھی ہو جاتی تھی، دعا بھی ہو جاتی تھی۔ اگر ان 3 دفعہ کے اجازت طلب کرنے پر بھی اگر کوئی جواب نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4تھی مرتبہ اجازت نہیں مانگتے تھے، بس واپس چلے جاتے تھے۔ اس پر کئی واقعات بھی ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وزیرین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو فوراً، چونکہ بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے تھے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کو جو دور سے دیکھا تو فوراً گھر چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا اور دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد، سعد کے گھر والوں سلام ہو تم پر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے دوسری طرف ہیں اور آہستہ سے جواب دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، لیکن اونچا نہیں دیتے کہیں آپ سن نہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل سعد، پھر اسی طرح آہستہ سے جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سن نہ لیں۔ آپ نے تیسری مرتبہ سلام کیا، اسی طرح السلام علیکم یا اہل سعد، پھر اسی طرح آہستہ سے جواب دیا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ 3 دفعہ سلام کرنے کی تھی، یہی 3 دفعہ اجازت تھی۔ اب جب 3 دفعہ میں جواب نہ آیا تو آپ نے یہی سمجھا کہ ساتھ گھر پہ نہیں ہیں، لہذا آپ واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی واپسی کا ارادہ کیا، حضرت سعد نے جلدی سے دروازہ کھولا، بھاگ کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے بیوی بچے آپ پر قربان، آپ آئے اور پھر واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صاحب میں نے تو سلام کیا 3 مرتبہ کیا، لیکن جب جواب نہ آیا تو میں نے تو یہی سمجھا کہ آپ لوگ گھر پہ نہیں ہیں، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے 3 دفعہ آپ کے سلام کا جواب دیا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر؟ کہا جی میں نے آپ کو سنایا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سنایا؟ کہ یا رسول اللہ اگر میں پہلی مرتبہ اونچا جواب دے دیتا تو آپ نے دوبارہ سلام تھوڑا ہی کرنا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ بار بار آپ سلام کریں اور بار بار ہمارے گھر پر رحمتیں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں۔ تو یہ ایک محبت تھی ان کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھ لیا کہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ آج کل کے دور میں بھی 3 دفعہ بیل بجانی چاہیے، اور پھر ابھی اگر کوئی جواب نہ دے بس پھر 4تھی دفعہ مت بجائیے، سنت کے خلاف ہے۔ بس 3 دفعہ بجاؤ، آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں تو جاؤ۔ اسی طرح کسی کو فون کریں اگر آپ تو وہ بھی 3 دفعہ ہی کریں۔ بعض دفعہ جناب لوگ دھڑا دھڑ کر کے پتہ نہیں جناب موبائل کی جب تک بیٹری ختم نہ ہو تب تک کالے کرتے ہی رہتے ہیں، اس لیے 3 دفعہ تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اجازت طلب کرنا۔ بہرحال یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ اجازت طلب نہ کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کر لو اس گھر والوں پر۔ اجازت طلب کرنا واجب ہے اور سلام کرنا مسنون ہے، اور سلام بہت بڑا تحفہ ہے۔ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ سلام اللہ کی طرف سے بڑا برکت والا اور بڑا پاکیزہ تحفہ ہے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ عمل بہت بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ کی بات پر غور کرو، اللہ کی نصیحت پر عمل کرو، تو یہ اجازت طلب کرنے والا عمل بہت بہتر ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ اب دوسری شک دی، اسی مسئلے کی دوسری شک وہ یہ ہے کہ اگر گھر والا گھر پہ نہیں ہے تو پھر بھی کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں، اگر گھر والے نہیں بھی ہیں آپ گھر میں جا سکتے ہیں، دروازہ کھلا ہے یا جو بھی ہے، پھر بھی اگلے کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا، پس اگر نہ پاؤ تم اس میں، احدن کسی کو، گھر میں کوئی بھی نہیں، کوئی بندہ نہیں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس مت داخل ہو اس گھر میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے۔ جب تک اجازت نہ ہو کسی کے گھر میں، خالی گھر کے اندر بھی داخل نہ ہو۔ ظاہر اس کے گھر کے اندر اس کی سامان ہے، اس کی چیزیں، آپ بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں گے، کل کوئی چیز گم ہو جائے گی، آپ پر الزام لگے، پھر ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے، اس سے بہتر ہے نا کہ پہلے ہی بندہ احتیاط کرے، وہ کام نہ کرے جس کام پہ انسان کے اوپر الزام آئے۔ 2 شکیں ہو گئی، پہلی شک اجازت کے ساتھ جاؤ، سلام کر کے جاؤ، دوسری شک اگر کوئی بھی نہ ہو پھر بھی بغیر اجازت کے گھر میں نہ جاؤ، تیسری شک وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، پس لوٹ جایا کرو، وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ بات بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔
آپ کسی کے گھر گئے، اندر سے آواز آئی بھئی ابھی چلے جاؤ جی، ابھی واپس چلے جاؤ کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں یا ابھی وہ ملنا نہیں چاہتے. ہر آدمی کو اختیار ہے کہ کسی سے نہ ملنا چاہے تو نہ ملے، تو زبردستی کسی کو ملنے کی تو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ فرجعوا، تو لوٹ جایا کرو، یہی بات بڑی پاکیزہ ہے اور یہی بات بہت بہتر ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ملنا نہیں چاہتا، دروازے پہ بالکل گیا ہے، اس نے کہا بیٹا جا کے کہو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. بچے تو پھر عقل کے کچے ہوتے ہیں، اس نے آ کے کہہ دیا انکل جی ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ. تو ٹھیک ہے، جب ابو یہ کہہ رہے ہیں مطلب یہ کہ ابو نہیں ملنا چاہتے نا. ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا، پھر آپ ڈٹ کے کھڑے نہ ہو جائیں کہ نہیں یار وہ ابو جب کہہ رہا ہے تو نکالو نا اس کو باہر. فرمایا نہیں، فرمایا لوٹ جاؤ، وہ ازکیٰ لکم، پھر مل لیں گے. کوئی ضروری تو نہیں کہ ابھی قیامت آنے والی ہے کہ اس سے پہلے ملاقات ابھی کرنی ضروری ہے. ایک آدمی 100 مصروفیات ہوتی ہے، بعض دفعہ آرام میں ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی اپنی نجی مصروفیت میں ہوتا ہے، تو اس کو مجبور کرنا کہ نہیں ابھی ملیں یہ درست نہیں ہے. اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو بس پھر لوٹ جایا کرو. هو ازکیٰ لکم، یہ بات بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے. پھر بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے. اگر قرآن کا یہ حکم سامنے ہو تو بندہ خوشی کے ساتھ واپس لوٹے، بھئی میں تو اللہ کا حکم مان کر جا رہا ہوں. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ. لیس علیکم جناح، اسی مسئلے کی چوتھی جز، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. فرمایا کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جو رہائشی نہیں ہیں. رہائشی گھر نہیں ہیں، جیسے ہوٹلیں ہیں، دکانیں ہیں، گھر تو ان کو بھی کہا جاتا ہے گھر ہے لیکن رہائش والے سے نہیں ہیں. آپ جن گھروں میں لوگ بیٹھتے ہیں، بعض دفعہ لوگ بیٹھک بنا کے رکھی ہوتی ہے گپ شپ لگانے کے لیے. ابھی ہمارے شہروں میں تو خیر یہ چیز کوئی نہیں ہے، لیکن بعض دیہاتوں میں ابھی بھی ہے کہ ایک بڑیرا آدمی اس نے ایک بیٹھک سی بنائی ہوئی ہے، اس میں جرگے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لوگ ویسے گپ شپ کے لیے بھی آتے ہیں، اور اس کا دروازہ تقریباً کھلا ہوتا ہے، اندر چارپائیاں پڑی ہوتی ہیں، پانی پڑا ہوتا ہے. کئی لوگ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں ممانعت کوئی نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں ہوتی. رہائشی گھر نہیں ہے، وہ بنائی اس لیے گئے ہیں کہ لوگ آئیں بیٹھیں بات چیت کریں. تو وہاں ایسے گھر میں جانے کی میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہاں جب بنائی اس لیے گیا ہے، عوام کے لیے بنایا گیا ہے، تو وہاں بغیر اجازت کے آپ جائیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیس علیکم جناح، ہمارے نور پور تھل تحصیل کے ساتھ ایک گاؤں ہے ملن، ریتلا علاقہ ہے سارا. تو میں پڑھنے کے لیے وہاں گیا تھا، تو دیہاتی گاؤں ہے، بڑے ایک عالم تھے حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اب نام تو سنا تھا، تعارف نہیں تھا. تو میں جب وہاں گیا اس گاؤں کی گاڑی پہلے پوچھی، پھر اس گاؤں میں پہنچا، پھر ادھر اڈے پہ اترا. ایک بندے سے پوچھا جی میں نے استاد جی کا پاس جانا ہے، ان کا یہ نام ہے. اور انہوں نے کہا کہ آگے چلے جاؤ وہاں سے پوچھنا. وہاں گیا تو میں نے پوچھا ایک بندے سے، تو اس نے مجھے دور سے دیکھا، او وہ جو دروازہ کھلا ہوا ہے نا وہ دیکھا ہے؟ میں کہا وہ استاد جی کا دروازہ ہے، اور یہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، یہ ان کی بیٹھک جہاں سے طالب علم آتے ہیں. بس چپ کر کہا ادھر جا کر بیٹھ جاؤ، ادھر پانی بھی پڑا ہوگا، چارپائی بھی پڑی ہوگی، اور پھر وہ خود ہی آپ کو وہاں آ کر مل جائیں گے. ایسے گھر ہوتے ہیں وہاں واقعی جناب چارپائیاں ہر وقت پڑی رہتی تھیں، دروازہ بھی ہر وقت کھلا رہتا تھا، اور سرہانے پڑے ہوئی ہیں، اور جو آتا وہاں مہمان ٹھہر جاتا تھا. کوئی دقت نہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. تو اس گھر میں جو بنایا اس لیے گیا ایک مہمان آئیں اور ٹھہریں اور ان میں پابندی کوئی نہ ہو، تو ایسے گھر میں اجازت لینے کی ضرورت کوئی نہیں.
لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کوئی تمہارے اوپر گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جو رہائش والے نہ ہوں، فیہا متاع لکم، ان گھروں میں اس میں تمہارا سامان ہو یا تمہاری ضرورت ہو تم جا سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ کوئی کسی گھر میں کیوں جاتا ہے، کیا نیت لے کر جاتا ہے، کس ارادے سے جاتا ہے، اگلا آدمی اس کو کیوں واپس کر رہا ہے، یہ سب باتیں اللہ جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کوئی خواہ مخواہ کسی کو تنگ نہ کرے، کوئی خواہ مخواہ کسی کو ترخائے نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرو۔ خلاصہ یہ ہے آج کے سبق کا کہ کسی کے گھر بغیر اجازت نہ جاؤ، نمبر 1۔ نمبر 2، سلام کر کے جاؤ۔ نمبر 3، اگر گھر خالی ہو یعنی کوئی بندہ نہ ہو تب بھی بغیر اجازت نہ جاؤ۔ نمبر 4، اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹو تو واپس چلے جایا کرو، یہی بہتر ہے۔ اور نمبر 5، وہ ایسے گھر جن میں رہائش نہیں ہے اور پابندی نہیں ہے تو وہاں آپ بغیر اجازت کے چلے جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ واہ